سلمان صاحب، اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں تک پہنچے کیسے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ آج کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے یہ پچھلے ایک سال سے یہ کنفیوژن تھی جب دو اسمبلیاں توڑی گئیں، اس کے بعد بھی معاملات کورٹ کے اندر گئے اور بالآخر پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیم یہی صورتحال تھی جو آج بنی ہے۔ جس دن 8 فروری کا اعلان کیا گیا تھا تو اٹارنی جنرل پریزیڈنٹ ہاؤس جا رہے تھے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر الیکشن کمیشن گئے اور پھر کنسنسس سے ایک فیصلہ ہوا جس کا اعلان پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں کیا گیا اور الیکشن کمشنر کے بیہاف پہ کیا گیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہوگا اور اس حوالے سے کسی کو کنفیوژن پیدا کرنے کی نہیں دی جائے گی۔ اور یہ کنفیوژن طاری کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ جی جوڈیشری یا بیوروکریسی، جب بھی الیکشن ہوتا ہے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ الیکشن جوڈیشری ہو یا بیوروکریسی ہو، وہ الیکشن کمیشن کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق ہونا ہوتا ہے اور وہ اس دن ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا، اس دن وہ الیکشن کمیشن کے ہی تابع ہوتا ہے۔ اب بات یہ کہ یہ ساری کنفیوژن کیوں طاری ہوئی؟ دیکھیں، انہوں نے جب چیلنج کیا تو یہ بات تو لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہوئی اور وہ جو ٹریننگ کا عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ ایک آرڈر آیا اور آپ نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے ختم کر دیا اور ٹریننگ کا عمل ختم کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے درست کہا کہ جی یہ جو اتنی جلدی کیوں تھی؟ بات یہ کہ یہ ٹریننگ کا عمل ابھی 1.5-2 ماہ پڑے تھے الیکشن کے اندر، تو یہ مسئلہ تو آگے چل سکتا تھا اور انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں، یہ ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر ہے، انہوں نے جا کے 8 فروری کو جا کے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، آج میں نے کوئی ایسی پارٹی نہیں دیکھی جو یہ نہ کہہ رہی ہو کہ 8 فروری کو الیکشن ہو۔ البتہ میں جو علی ظفر ہیں انہوں نے کیا بات کی کہ جی میری بھی ریزرویشن ہے کہ ہمیں اس موقع پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اس حوالے سے کنفیوژن طاری ہوئی ہے۔ اور بات یہ کہ سب سے زیادہ تو تحریک انصاف کہہ رہی تھی اور بات یہ کہ جب الیکشن کا عمل ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی الیکشن کے عمل پہ کوئی اثر انداز ہو پائے گا تو اب پاکستان کے اندر میڈیا بھی اتنا طاقتور ہے، سول سوسائٹی بھی ہے، کوئی شخص بھی پاکستان میں آزاد انتخابات پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ شیڈیول آ جاتا ہے سلمان صاحب، تو اس کے بعد آپ کو انتخابی ماحول طاری ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ 100% شیڈول آئے گا، اچھا، فیصلہ معطل ہو چکا ہے، معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آپ ایک سوال بار بار کر رہی ہیں کہ اس سارے کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو لیٹسٹ کرائسس ہے اس انتخابی عمل پہ تو اثر انداز وہ صاحب ہوئے نا جو لے کے گئے پٹیشن، وہ پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ وہ مدعی بھی نیازی ہیں اور وکیل صاحب بھی ہمارے عزیز ہیں، ابو ذر نیازی صاحب، تو وہ کسی کے کہنے پہ ہی گئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کے تحفظات ظاہر کیے ہیں ان تحفظات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ ہم پر تو پابندی ہے، سب پر پابندی ہے، پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی ہے کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن طاری نہیں کرنی۔ اب بات کی گئی یہاں پر انتظامی مشینری کی، دیکھیں انتظامی مشینری ہر دور میں استعمال ہوتی ہے اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب ایک پارٹی پہ تبکی ہوتی ہے دوسری پہ تبکی ہوتی ہے، اسی طرح کا 2018 کا ماحول بھی تھا اور جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات پہ الجاؤ کا شکار ہونے کی بجائے الیکشن لڑتی ہیں۔ 2018 کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، ایک کیا کچھ نہیں تھا ہوا نون لیگ کے خلاف، تو پھر انہوں نے الیکشن لڑا نا، ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ الیکشن پنجاب کے اندر سے جیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع پہ یہ کام جو کیا گیا ہے یہ پلینڈ ہے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے رہنمائی دی ہے قوم کو بھی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب ذرا چاہیے کہ وہ سنجیدگی اختیار کریں الیکشن کے حوالے سے۔ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ جی ہم تو بیٹھ کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ملک کے بہترین مفاد میں ہے، جمہوریت اور جمہوری تسلسل کے لیے ضروری ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پروگرام لے کے ذرا لوگوں کے پاس جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ جی ہم الیکشن میں آ رہے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو بات یہ کہ ایک بات آپ نے، اور آپ کو یاد ہے میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے انتخابی عمل پہ، آپ کو یاد ہے میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ کچھ فورسز اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے کہ انہیں انتخابات میں سے کوئی اچھی توقعات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ول کے ساتھ انتخابی عمل میں آتی ہے، کسی کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انتخابی پولنگ پہ یا انتخابی آزادانہ عمل پہ اثر انداز ہو پائے گا
تو آج کی صورتحال کے بعد اور زیادہ ادارے بھی الرٹ ہیں، اور بات یہ کہ پاکستان کی میڈیا بھی موجود ہے، بڑا مؤثر میڈیا ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی ہے، پاکستان کے وکلاء بھی ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر عالمی مبصرین بھی پاکستان میں موجود ہوں گے۔ بات یہ کہ کسی متوقع ہار کو کرائسس میں بدلنے کی بجائے آپ نے کہا سب دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا 12 بجنے میں ابھی بھی 3 گھنٹے باقی ہیں، تو سیکرٹری صاحب آپ آج انتخابی شیڈیول لے کر سلمان صاحب، آپ کی نظر میں مولانا کا دہشت گردی کے واقعات کو جواز بنانا درست ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب کا فیصلہ کوئی پاکستان پہ مسلط نہیں ہوگا، یہ الیکشن جو جمہوری عمل ہوتا ہے یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گورنر جو پختونخوا کے ہیں ان کے سمدھی ہیں، وہ تو وہاں پر ایک طرح سے حکومت کا حصہ ہے، اور یہ بات درست کی گئی ہے۔ ابھی جنگ عظیم کی وہ مثال دے رہے تھے، عراق ایران جنگ کے دوران بھی ایران کے اندر الیکشن ہوئے تھے، اور دنیا کے اور 10 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اور بات یہ کہ دہشت گردی کے تخریب کاری کے سدے باب کے لیے پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت ضروری ہے۔ دیکھیں، بڑے فیصلے مضبوط حکومتیں کرتی ہیں، نمائندہ حکومتیں کرتی ہیں، اور پھر ان فیصلوں پہ عمل درآمد ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دہشت گردی کے رجحانات پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت ضروری ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم سیکورٹی ادارے ہمارے لڑ رہے ہیں نا، قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، تو وہ جو مضبوط حکومت ہوگی اس کو ان فیصلوں کے ساتھ خود سیکورٹی اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے مغربی بارڈر پہ، صافی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی آج تک پسپائی اختیار نہیں کی، کہ قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود وہ پاک سر زمین کو دہشت گردی سے، تخریب کاری سے، شدت پسندی سے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی صورتحال کے اندر جہاں پر انتخابات ناگزیر ہیں، وہاں پر مضبوط حکومتوں کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ دہشت گردی کے سدے باب کے حوالے سے کوئی بڑے فیصلے کر سکیں۔